بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خلافت بنو عباس کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ آج ہمارا اسلامک ہسٹری کا آخری لیکچر ہے۔ خلافت بنو عباس 132 ہجری سے 656 ہجری تک، یعنی 750 عیسوی سے 1258 عیسوی تک قائم رہی۔ جنگ صعب 132 ہجری 750 عیسوی میں ہوئی، جس میں ابو العباس الصفاح نے آخری اموی خلیفہ مروان ثانی کو قتل کر کے خلافت بنو عباس کی بنیاد رکھی۔ بنو عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور انہی کی طرف منسوب کر کے ان کو خلافت عباسی یا عباسیہ کہا جاتا ہے۔ بنو عباس کا پہلا حکمران ابو العباس الصفاح تھا۔ آخری حکمران مستعصم باللہ تھا۔ ان کا دارالحکومت بغداد تھا، اور بنو عباس کے کل 37 حکمران گزرے۔ سب سے پہلا حکمران ابو العباس الصفاح تھا۔ یہ عباسی خلافت کا بانی تھا۔ اور دوسرا حکمران ابو جعفر المنصور تھا۔ ابو جعفر المنصور نے 22 سال حکومت کی اور بغداد کو دارالخلافہ بنایا، کیونکہ اس سے پہلے بنو امیہ جو تھے ان کا دارالخلافہ دمشق تھا، اور اسی نے اپنے وزیر ابو مسلم خراسانی کو قتل کیا۔ اسی نے امام ابو حنیفہ کو قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کی پیشکش کی۔ جب امام ابو حنیفہ نے اس سے انکار کر دیا تو اس نے 146 ہجری میں امام ابو حنیفہ کو قید کیا، اور 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ کا جو جنازہ ہے وہ جیل سے ہی نکلا۔ تیسرا خلیفہ محمد مہدی تھا۔ اس نے علم الکلام کی بنیاد رکھی اور محتسب کا نظام بھی متعارف کروایا۔ چوتھا حکمران موسیٰ الہادی تھا۔ پانچواں ہارون الرشید تھا۔ ہارون الرشید کی بیوی کا نام ملکہ زبیدہ تھا۔ ملکہ زبیدہ نے حاجیوں کے لیے نہر زبیدہ تعمیر کروائی۔ یحییٰ بن خالد برمکی ہارون الرشید کا وزیر تھا، جس کو ہارون نے قتل کروا دیا، اور ہارون الرشید نے ہی بیت الحکمہ کی بنیاد رکھی۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ بیت الحکمت دراصل ایک ایسا ادارہ تھا جس میں مختلف زبانوں کے لٹریچر کو مقامی زبان میں منتقل کیا جاتا تھا۔ چھٹا حکمران امین الرشید تھا، جو ہارون الرشید کا بڑا بیٹا تھا۔ اس کے بعد مامون الرشید جو ہے وہ حکمران بنا، اور مامون الرشید کا جو استاد تھا وہ جعفر برمکی تھا۔ امین الرشید کو مامون الرشید جو ہے امین الرشید کا بڑا بھائی تھا، اور مامون نے امین الرشید کو قتل کروا دیا تھا، اور مامون نے امام احمد بن حنبل کو قید کروایا۔ اس کے بعد آٹھواں حکمران معتصم باللہ بنا، اور معتصم باللہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوائے، کیونکہ معتصم باللہ یہ فرقہ معتزلہ سے متاثر تھا، اور فرقہ معتزلہ کا بانی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد واصل بن عطا تھا، اور فرقہ معتزلہ قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتا تھا، جبکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا جزو ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس کے بعد مختلف حکمران آئے: الواثق باللہ، المتوکل علی اللہ، منتصر باللہ، مستعین باللہ، المعتز باللہ، مہتدی باللہ، المعتمد باللہ، المعتضد باللہ، المکتفی باللہ، المقتدر باللہ، القابر باللہ، راضی باللہ، المتقی باللہ، المستکفی باللہ، المطیع للہ، الطاع باللہ، القادر باللہ، القائم بامر اللہ، المقتدی بامر اللہ، المستظہر باللہ، المسترشد باللہ، راشد باللہ، المقتفی لامر اللہ، مستنجد باللہ، المستضی بامر اللہ، الناصر لدین اللہ، الظاہر بامر اللہ، المستظہر باللہ، مستعصم باللہ۔ یہ 37واں حکمران اور آخری حکمران تھا۔ 1258 عیسوی میں سقوط بغداد ہوا، جس میں منگولوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا، اور آخری خلیفہ مستعصم باللہ کو انہوں نے پہلے قید کیا اور اس کے بعد اس کو پھانسی لگا دی۔ اس طرح بغداد سے خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہماری جو اسلامک ہسٹری کے لیکچرز ہیں آج مکمل ہو گئے، جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیے۔ پہلے ہم نے انبیاء کی سیریز کی، اس کے بعد سیرت نبوی، پھر خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، اور آج ہم خلافت بنو عباس کو پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں
اسلامک سٹڈیز کے جو دوسرے ٹاپکس ہیں ان کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جی کے دوسرے سبجیکٹ ہیں ان کے لیکچرز اپلوڈ کریں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔